السلام علیکم، ویلکم ٹو دا فیکٹ شیٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو، ویڈیو کے پہلے حصے میں روسی انقلاب کے تمام بڑے کرداروں اور بلڈی سنڈے کو ڈسکس کیا گیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے روس ورلڈ وار فرسٹ کا حصہ بنا، جبکہ روسی فوج کے پاس خوراک، کپڑے، یہاں تک کہ جوتے بھی نہ تھے۔ جنگ عظیم اول کے بعد روس میں ایسی کون سی تبدیلیاں اور واقعات ہوئے کہ لاکھوں لوگوں کا خون بہنا لازم و ملزوم ہو گیا۔ دوستو، یہ بات ہے جولائی 1914 کی، جب آسٹریا اور ہنگری نے مل کر روس کے دوست اور ساتھی ملک سربیا پر حملہ کر دیا۔ روسی سلطنت نے اپنا وفد بھیج کر ہنگری اور آسٹریا کو حملہ نہ کرنے اور جنگ کے لیے خبردار کیا اور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ روسی فوج 1,40,000 فوجیوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ روسی سلطنت نے عام لوگوں، جن میں مزدور اور محنت کش شامل تھے، فوج میں زبردستی بھرتی کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے روسی فوج کی تعداد اب 50 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ لیکن روسی فوج کے پاس صرف 46 لاکھ رائفلز تھی، یہاں تک کہ روسی سلطنت اپنی فوج کی بنیادی ضروریات، خوراک، کپڑے، حتیٰ کہ جوتے بھی مہیا نہ کر سکے۔ روس اور جرمنی کے درمیان 4 سال جاری رہنے والی اس جنگ کا اختتام 1918 میں امن معاہدہ کی صورت میں ہوا، جبکہ اس دوران روس کی اندرونی سیاست جاری رہی۔ 4 سال جاری رہنے والی یہ جنگ روس بری طرح ہار چکا تھا۔ اس جنگ میں 9 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان رشین مارے گئے تھے، 15 لاکھ سے 50 لاکھ تک رشین زخمی تھے، جبکہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد فوجی زخمی حالت میں کیمپس میں علاج جاری رکھے ہوئے تھے۔ روس مالی طور پر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ریاست جنگی قرضوں کی دلدل میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ روس میں مہنگائی عروج پر، سونے کے ذخائر اختتام پر اور ریونیوز نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ دوبارہ بحالی کے لیے بہت زیادہ وسائل کا ہونا ضروری تھا۔ اس دوران روسی اندرونی سیاست بھی میدان جنگ بنی ہوئی تھی۔ روسی احتجاج جاری تھے جو اب پرتشدد ہو گئے تھے۔ حکومت نے بہت سی سیاسی اور انتظامی تبدیلیاں کی، کئی جنرلز کو ہٹا دیا گیا، کام کرنے والا محنت کش طبقہ اور فوج کی کسی بھی قسم کی مدد اور تعاون نہ کیا گیا۔ عام آدمی اور فوج سے اس ہتک امیز رویہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں روسی سلطنت کے مخالف جذبات بڑھنے لگے۔ فروری 1917 میں انقلاب کی تیاریاں عروج پر تھی۔ بہت سے لوگ جمع ہوئے اور احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں میں اکثریت مزدوروں کی تھی، جو سیاست پر بات کرنے وہاں آئے تھے اور سلطنت سے بغاوت شروع کر دی۔ سلطنت کی طرف سے فوج کو بغاوت کچلنے کا حکم دیا گیا، تاہم بہت سے سپاہیوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا اور فوج روسی سلطنت کے خلاف کام کرنے لگی۔ بغاوت کے کچھ دنوں بعد فوج روسی سلطنت کے خلاف ہو گئی۔ زار کو نئی حکومت اور سلطنت چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ اب روسی حکومت کی باغ دوڑ 2 سیاسی پارٹیاں کر رہی تھی۔ روس میں کئی مہینے حکومت کا یہی کردار رہا۔ اس انقلاب کے بعد ایک بڑا انقلاب بولشوک ریولوشن کے نام سے آیا۔ دوستو، بولشوک انقلابیوں کا وہ گروہ تھا جنہیں ولادیمیر لینن اپنی سربراہی میں چلا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ٹروٹسکی کی بنائی ہوئی ریڈ آرمی تھی، جو روس میں کمیونزم لا کر روس کو دنیا کی پہلی کمیونسٹ ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اکتوبر 1917 میں لینن حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکا تھا اور روس کمیونسٹ ریاست بن چکی تھی۔ دوستو، اس کے بعد 5 سال تک روس میں خانہ جنگی رہی اور لاکھوں لوگ اپنی جان سے گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب